بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ویڈیوز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا 10واں حصہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال نمبر 51، رم جھم جلال و جمال، شعلہ گل، محیط، دشت وفا اور دوام احمد ندیم قاسمی کے شعری مجموعے ہیں۔ رم جھم جلال و جمال، شعلہ گل، محیط، دشت وفا اور دوام۔ اگلا سوال ہے، وحی منظوم کے نام سے کس اردو شاعر نے قرآن کا منظوم ترجمہ کیا؟ وحی منظوم کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ منظوم کیا تھا سیماب اکبر آبادی نے۔ سوال نمبر 53، اردو زبان میں سیرت النبی پر غیر منقوط کتاب ہادی عالم کس نے لکھی؟ ہادی عالم لکھی تھی ولی رازی نے۔ یاد رہے کہ یہ غیر منقوط تھی۔ اگلا سوال ہے، اردو کی پہلی خاتون ناول نگار، یہ تھی رشیدۃ النساء۔ سوال نمبر 55، ولی دکنی ایک جمال دوست شاعر ہیں، یہ کس نے کہا؟ یہ کہا تھا ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ سوال نمبر 56، شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کس نے کیا؟ یہ کیا تھا میر شیر علی افسوس نے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، کسی چیز کی حالت کا بیان اس انداز سے کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ الفاظ کی اس مصوری کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کی اس مصوری کو اصطلاح میں ہم کہیں گے محاکات یا محاکات نگاری۔ سوال نمبر 58، اس شعر کے خالق کون ہیں؟ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یہ شعر ہے خالد شریف کا۔ اگلا سوال ہے، بیگمات کے آنسو کا مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہیں حسن نظامی۔ غبار خاطر کی صنف کیا ہے؟ اس کی صنف ہے مکتوب نگاری۔ اگلا سوال، مولانا حالی کے نزدیک سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ حالی کے نزدیک سب سے کارآمد صنف مثنوی ہے، جبکہ اقبال نے بھی سب سے زیادہ مثنوی کو برتا ہے۔ سوال نمبر 62، علامہ اقبال کی علامتی قبر کس شہر اور کس ملک میں ہے؟ علامہ اقبال کی علامتی قبر کونیا ترکی کے اندر ہے۔ سوال نمبر 63، قطعہ کم از کم کتنے شعروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ قطعے میں کم سے کم 2 اشعار اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 64، علامہ اقبال نے اپنی نظم پنجاب کے پیرزادوں سے میں کن کے مزار پر اپنی حاضری کا ذکر کیا ہے؟ علامہ اقبال نے پنجاب کے پیرزادوں سے نظم میں مجدد الف ثانی کے مزار پر اپنی حاضری کا ذکر کیا۔ سوال نمبر 65، بہادر شاہ ظفر کا سال وفات ہے 1862 عیسوی۔ سوال نمبر 66، علامہ اقبال کو جب سر یعنی نائٹ ہوڈ کا خطاب ملا تو کس نے اقبال کی حج میں نظم لکھی تھی؟ سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال، یہ لکھی تھی ظفر علی خان نے۔ سوال نمبر 67، منشی ہرسکھ رائے کس اخبار کے مدیر تھے؟ منشی ہرسکھ رائے کوہ نور کے مدیر تھے۔ سوال نمبر 68، علامہ اقبال کی مثنوی مسافر کس ملک کے ان کے سفر کی منظوم روداد ہے؟ یہ روداد ہے افغانستان کے سفر کی۔ سلمیٰ اور عذرا نامی خواتین کا نام کس کی شاعری میں ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے اختر شیرانی کی شاعری میں۔ اگلا سوال ہے، ایک دنیا جگر کی مریض تھی، جگر مراد آبادی کو کس نے اس خوبصورت الفاظ میں داد دی؟ شوکت تھانوی نے ان الفاظ میں جگر مراد آبادی کو داد دی تھی۔ ایک دنیا جگر کی مریض تھی۔
سوال نمبر 71 دنیا کی زبوں حالی دلی کی زبوں حالی کے بعد اکثر شعراء دلی چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ ذیل میں سے کس شاعر نے دلی کو نہیں چھوڑا؟ ذیل میں سے میر درد نے دلی کو نہیں چھوڑا، جبکہ دوسرے شعراء دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ کی طرف چلے گئے تھے۔ اگلا سوال، تذکرہ گلشن بے خار کے مؤلف کون ہیں؟ تذکرہ گلشن بے خار کے مؤلف ہیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ اگلا سوال ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت جان گل کرائسٹ کی سربراہی میں 1799 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کی اردو فارسی تعلیم کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا گیا؟ یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا اورینٹل سیمینری۔ اگلا سوال ہے، جان عالم اور انجمن آرا کس داستان کے کردار ہیں؟ یہ کردار ہیں فسانہ عجائب کے۔ اگلا سوال، کوکان بیگ کون تھے؟ کوکان بیگ غالب کے دادا تھے۔ اگلا سوال ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ چاہت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ یہ شعر ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ اگلا سوال، غالب کا وہ کلام جو ان فارسی کلیات میں شامل نہ ہو سکا وہ کس کتاب میں ہے؟ غالب کا وہ کلام جو ان کی فارسی کلیات میں شامل نہیں ہوا وہ صبد چین میں شائع کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، شاہ نامہ اسلام کے خالق ہیں حافظ جلندھری۔ اگلا سوال، لالہ طور، افکار، میں باقی اور نقش فرنگ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے حصوں کے عنوانات ہیں؟ یہ عنوانات ہیں پیام مشرق کے۔ اگلا سوال، میر تقی میر کس کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، فرید عقل مند ہے، اس جملہ میں مسند ہے۔ اس جملہ میں مسند ہے عقل مند، جبکہ مسند الیہ کی بات کی جائے تو وہ ہوگا فرید۔ اگلا سوال ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو تو یہ ہوگا مرکب ناقص، جبکہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مفہوم پورا ادا کرے اور سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو وہ ہوگا مرکب تام۔ اگلا سوال، خالی جگہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ کے اندر اپنے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیوان کی جمع کیا ہے؟ دیوان کی جمع ہے دواوین۔ استعارہ میں مستعار منہ اور مستعار لہ کے درمیان جو مشترک صفت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے وجہ جامع۔ مستعار لہ جس کے لیے ادھار لیا جائے، مستعار منہ جس سے ادھار لیا جائے، اور ان میں جو وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وجہ جامع۔ ایسی واؤ جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھی نہ جائے، جیسے خواہش، خواب وغیرہ۔ واؤ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے واؤ معدولہ۔ اگلا سوال، وہ اسم جو وقت یا مقام کو ظاہر کرے وہ ہوگا اسم ظرف۔ کون سی علامت ہے؟ یہ علامت ہے استفہامیہ کی یا سوالیہ کی۔ اگلا سوال، ان میں سے کس لفظ کا تلفظ درست ہے؟ یہ تلفظ درست ہے اخلاق۔ ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ ڈکار لفظ مؤنث ہے۔ ولندیزی گفتگو سے کیا مراد ہے؟ ولندیزی گفتگو سے مراد ہے ڈینگے مارنا۔ شین کاف درست ہونا، شین کاف درست نہ ہونا، اس سے مراد ہے تلفظ درست نہ ہونا۔ شین کاف درست ہونا ہوگا تو ہوگا تلفظ درست ہونا۔
گانٹھ کا پورا سے کیا مراد ہے؟ گانٹھ کا پورا سے مراد ہے امیر آدمی۔ جونپور کا قاضی سے کیا مراد ہے؟ جونپور کا قاضی سے مراد ہے انتہائی بیوقوف۔ اگلا سوال، غتر بود کرنا سے کیا مراد ہے؟ غتر بود کرنا سے مراد ہے گڈمڈ کرنا۔ اگلا سوال، مردوں کی ہڈیاں چچوڑنا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے مردوں کے کارناموں پر فخر کرنا۔ اقبال کا شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اس شعر میں کرگس سے کیا مراد ہے یا کرگس کیا ہوتا ہے؟ کرگس سے مراد گدھ ہے۔ ڈھاک کے 3 پاس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اپنی بات پر اڑا رہنا یا سدا ایک ہی حالت میں رہنا۔ بوئے گل نالہ دل، دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ غالب کا شعر ہے، اس میں دودھ کا مطلب کیا ہے؟ دودھ کا مطلب ہے دھواں۔ آخری سوال ہمارا آج کا ہے، ولی نعمت سے کون مراد ہوتا ہے؟ ولی نعمت سے مراد ہوتا ہے سرپرست۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔